آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ مکمل، بڑے بڑے برج الٹ گئے، مگر سردار عتیق کا اپسٹ سب سے بڑا کیوں؟ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات 2026 کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور اس انتخاب کے کئی نتائج نے سیاسی حلقوں کو حیران کر دیا ہے۔ 3 سابق وزرائے اعظم چودھری انوار الحق، سردار تنویر الیاس اور سردار عتیق احمد خان انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان تینوں میں سب سے بڑا سیاسی اپسٹ سردار عتیق احمد خان کی شکست کو قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر سردار عتیق احمد خان کی شکست اتنی بڑی خبر کیوں ہے اور کیا یہ نتیجہ آزاد کشمیر کی روایتی سیاست میں کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سردار عتیق احمد خان صرف سابق وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر بھی ہیں۔ مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی تاریخی سیاسی جماعت ہے اور کئی دہائیوں تک خطے کی سیاست میں اس کا اہم کردار رہا ہے۔ سردار عتیق احمد خان باغ کے حلقہ LA14 غربی باغ سے امیدوار اسمبلی تھے اور اس سے قبل بھی اسی حلقے سے انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ اسی حلقے سے ان کے والد مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان بھی منتخب ہوتے رہے۔ سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں پر بھی فائز رہے، جس کے باعث غربی باغ طویل عرصے سے اس خاندان کا مضبوط سیاسی گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن 2026 کے انتخابی نتائج نے صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ سردار عتیق احمد خان کو عوامی دست و بازو کے سربراہ سردار ساجد اقبال نے شکست دی ہے، جنہوں نے پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا۔ یہی وہ نتیجہ ہے جسے 2026 کے انتخابات کا سب سے بڑا اپسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس شکست کا ایک بڑا سیاسی اثر یہ بھی ہے کہ مسلم کانفرنس ایک طویل عرصے بعد آزاد کشمیر کی پارلیمانی سیاست سے باہر ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کا ووٹر روایتی سیاسی ناموں سے آگے نکل رہا ہے؟ کیونکہ اسی انتخاب میں صرف سردار عتیق کو ہی نہیں بلکہ سابق وزرائے اعظم چودھری انوار الحق اور سردار تنویر الیاس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ راجہ فاروق حیدر اور موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور سیٹ بچانے میں کامیاب رہے۔ تاہم فیصل ممتاز راٹھور کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدوار چودھری محسن عزیز نے دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے حکمت عملی طے کر لی ہے اور ایکشن کمیٹی سمیت دیگر چیلنجز پر قابو پانے کے لیے ہوم ورک بھی مکمل کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سازی کے بعد مختصر کابینہ تشکیل دی جائے گی، جبکہ عوام کو یہ اعتماد دلایا جائے گا کہ حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے WeNews.pk۔